نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی 3 آیات، آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 55 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کو آیات حجاب کہا جاتا ہے، یعنی پردے والی آیات۔ پس منظر کے لحاظ سے 2-3 واقعات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عقد نکاح فرمایا اور پھر ایک دعوت ولیمہ فرمائی جو نسبتاً باقی ازواج کے زیادہ پرتکلف تھی۔ تقریباً 300 کے قریب لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی کا انتظام فرمایا۔ لوگ آئے، کھانا کھایا۔ ایک حجرہ تھا جس میں لوگ آتے جا رہے تھے، کھانا کھاتے جا رہے تھے، اور جب کھانا مکمل ہو گیا تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حجرے کے اندر بیٹھے رہے۔ اسی حجرے میں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جن کا ولیمہ ہو رہا تھا، وہ بھی اسی حجرے میں ایک کونے میں تشریف فرما تھیں، دیوار کی طرف منہ کر کے، اور بڑی تکلف کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، کیونکہ بہرحال لوگ آتے جا رہے تھے، کھانا کھاتے جا رہے تھے۔ اب جب کھانا مکمل ہو گیا تو لوگوں نے بیٹھ کر کے گپ شپ لگانا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تو اس کا اظہار کسی انداز میں بھی نہیں فرمایا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے ہلکا سا اظہار فرمایا اپنے انداز سے، اور وہ کیسے کہ آپ نے ہلکا سا اٹھنا چاہا، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر اٹھنا چاہا، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے احساس دلانا مقصود تھا کہ لوگ تھوڑے متوجہ ہو جائیں اور وہ بھی اٹھ جائیں اور اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر کے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں اور ہمیں خالی چھوڑ دیں۔ لیکن لوگ نہ اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے بالآخر دوسرا انداز اختیار کیا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اٹھ کر کے باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے۔ حضرت انس سے پوچھا، اے انس، لوگ چلے گئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں۔ زیادہ لوگ چلے گئے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور
کچھ دیر کے توقف کے بعد آپ پھر اٹھ کر کے باہر چلے گئے. اب شاید یہ باقی ماندہ لوگ بھی چلے جائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ دیر کے بعد واپس آئے, حضرت انس سے پوچھا لوگ چلے گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ اب چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ آیات کریمہ نازل ہوئی. اور ان آیات کریمہ کے نزول کے ساتھ ہی انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر داخل ہو رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا. آپ داخل ہو گئے اور میرا ایک پاؤں آپ کے حجرے میں تھا, ایک پاؤں باہر تھا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے حجرے کے باہر کپڑے کو, پردے کو لٹکا دیا, جس کا واضح طور پر پیغام تھا کہ مجھے بھی اب اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. میں واپس پلٹ آیا. پھر آیات کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی پڑھ کر سنائی بعد میں کہ یہ آیات کریمہ کل کے واقعے کے بعد نازل ہوئی. ایک نمبر 2, دوسرا واقعہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ کچھ حضرات ایسے تھے جیسے اصحاب صفہ یا اور بھی مدینہ منورہ میں کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے, بہت زیادہ کمزور تھے. ان کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے کئی دفعہ, اور خیال یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ کوئی ہدیہ, کوئی نہ کوئی تحفہ کسی نہ کسی کی طرف سے آنے کا امکان ہوتا تھا. تو ایسا کرتے تھے کہ کبھی کبھی آپ علیہ السلام کے حجرات میں بھوک کی وجہ سے داخل ہو جاتے تھے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. یہ دوسرا واقعہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے. نمبر 3, حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں, اور نسبتاً دوسری ازواج مطہرات سے ان کا قد زیادہ دراز تھا, پہچانی جاتی تھی اور آسانی سے ان کو پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ ہے. ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو, امہات المؤمنین کو پردے کا حکم کر دیجئے تاکہ ان کی برکت سے دوسری خواتین بھی حجاب کرنا شروع کر دیں, پردہ شروع کر دیں. لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں فرمایا. وجہ اس کی یہ تھی کہ تاحال اللہ کی طرف سے کوئی واضح پیغام اور حکم اس سلسلے میں نہیں آیا تھا. اب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سن لیجیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ازواج مطہرات, یاد رکھیے, قضائے حاجت کے لیے گھروں سے نکل کر کے ایک مخصوص جگہ پر تشریف لے جاتی ہوتی تھی, جو کہ نسبتاً ایک ٹیلہ تھا. ٹیلے کے پیچھے وہاں جاتی اور قضائے حاجت وہیں کرتی تھی. حضرت سودا جا رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نگاہ پڑ گئی, دور سے ہی پہچان لیا. اور اب رات کی تاریکی تھی تو دور سے ہی پہچان لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قدرے چھپ کر کے آواز دی, اے حضرت سودا رضی اللہ عنہ, ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے. اس کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچے تو آپ علیہ السلام ازواج کو پردے کا حکم کر دیں. مقصد نیک تھا. اب جب یہ ہو گیا, ادھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ اپنی ضرورت کو اور حاجت کو پورا کرنے کے بعد گھر پہنچی. ادھر رب الجلال نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا اور یہ فرما دیا کہ اب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, پردے کا حکم آ گیا. تو یہ 3 واقعات ذہن میں رکھیے آیات حجاب کو پڑھنے سے پہلے. اب ترجمہ پڑھتے ہیں, ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث. یہاں تک کے حصے میں 2 واقعات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. نمبر 1, فقراء ضرورت مند کبھی کبھی حضور کے گھر میں بغیر اجازت کے بھی آ جایا کرتے تھے.
یعنی بغیر دعوت کے، اجازت مراد بغیر دعوت کے بھی آ جایا کرتے تھے، اور اس امید اور آس کے ساتھ حضور کے پاس بیٹھ جاتے، بات چیت شروع کرتے کہ شاید کچھ ہمیں بھی کھانے کو مل جائے۔ پہلا حصہ اسی واقعے کی طرف اشارہ۔ دوسرے حصے میں وہ دوسرا واقعہ حضرت زینب کی دعوت ولیمہ، کہ جب تمہیں بلایا جائے تو ضرورت پوری کرو، دعوت پوری ہو جائے، کھانا پورا ہو جائے، پھر بیٹھ کر کے گپ شپ نہ لگاؤ، چلے جاؤ، ٹھیک ہے نہیں۔ اب ترجمہ دیکھیے، اے مومنو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر کے نہ بیٹھ رہو، کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہو۔ دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا پیکر تھے، اور حیا کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کسی طرح کی بھی خفت نہ اٹھانی پڑے، یہ بھی ایک حیا کی قسم ہے۔ حیا کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو شرمندگی نہ ہو۔ لوگ بیٹھے ہوئے، حضور کو ایذا ہو رہی ہے، حضور پریشان ہو رہے ہیں، حضور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب جو بیٹھنے والے ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا ذرا، جو بیٹھنے والے ہیں وہ ایذا پہنچانے کی نیت سے نہیں، تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہیں، اگر اس نیت سے بیٹھے ہوتے تو پھر تو یہ انتہا درجے کی معصیت اور گناہ ہے۔ وہ تو اپنی گپ شپ میں بیٹھے رہے اور اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ہماری وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں۔ جب ان کو دوسری دفعہ احساس ہوا تو چلے گئے، لیکن پہلے احساس ہی نہ تھا کہ ہماری وجہ سے حضور پریشان ہو رہے۔ اب حضور جو پریشان ہوئے، حضور نے اس پریشانی کو خود تو برداشت کیا، لیکن اس پریشانی کے نتیجے میں اپنے ساتھیوں کو یا آنے والے مہمانوں کو یہ کہہ کر کے کہ بھائی اب کھانا کھا لیا چلے جاؤ، یہ کہہ کر کہ ان کو خفت کا موقع نہیں دیا، ان کو شرمندگی اٹھانے کا موقع نہیں دیا کہ وہ اس جملے کو سننے کے بعد شرمندہ ہو جائیں۔ یہ حیا، خود ایذا برداشت کر لی، تکلیف برداشت کر لی، یا خود خفت پر اپنا پریشانی کو برداشت کر لیا، لیکن آپ نے ان لوگوں کو پریشان نہیں ہونے دیا، یہ خفت نہیں اٹھانے دی، یہ شرمندگی نہیں اٹھانے دی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اس جملے کا معنی کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، رسول تم سے پریشان ہو رہے تھے، رسول کو ایذا پہنچ رہی تھی، معنی یہ کہ تم سے پریشان ہو رہے تھے۔ دیکھیے، ایک ہے ایذا پہنچنا، ایک ہے ایذا پہنچانا، دونوں میں فرق ہے۔ اب اس کو کوئی آدمی کہے کہ جناب کیسے فرق ہے، ایذا پہنچے گی تو پہنچائی جائے گی تو پہنچے گی، میں جواب دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ بات پہلے کہی۔ پھر فرمایا وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسهم، مگر یہ کہ خود کو۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ ان کی نیت میں تو اصحاب رسول کو تکلیف پہنچانا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہماری منشا اور مرضی کے بغیر ان کو تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ تو چاہتے ہیں لیکن پہنچ نہیں سکتی جب تک ہم نہ پہنچائے۔ ایسے ہی یہاں یہ سمجھیے کہ رسول کے لیے تو تکلیف ہے، رسول کے لیے تو ایذا ہے، لیکن پہنچانے والے وہ ایذا نہیں پہنچا رہے، وہ تو اپنی گپ شپ میں غیر محسوس طریقے سے وہاں بیٹھے ہوئے، اور ان کا یہ عمل رسول کے لیے پریشانی کا باعث ہے، انہیں احساس ہی نہیں، جب احساس ہو گیا تو اٹھ کے چلے گئے۔ اس سے میں کلیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بات کو سمجھے گا، اس سے کلیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصحاب پیغمبر یا جتنے بھی حضور کے چاہنے والے سچے لوگ تھے، انہوں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی نہیں، سوچ سکتے بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا سوچیں تو منزلت صحابیت
اور منزلت رضی اللہ عنہ و رضوان سے گر جائیں گے. وہ ایسا سوچ ہی نہیں سکتے. یہاں ہے پہلو حضور کی طرف سے بیان کرنا کہ حضور کو تو ایذا یا تکلیف یا پریشانی ہوئی، لیکن پریشان کرنے کے اعتبار سے ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ایذا پہنچائی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ایذا پہنچا رہے ہیں ارادتاً تو پھر تو منزلت سے گر گئے، مقام سے گر گئے. وہ ارادہ نہیں رکھتے تھے بلکہ غیر محسوس تھے. اور بات یہی ہے، یہی یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ منافقین تو رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں جان بوجھ کر. اے اہل ایمان، تم غیر محسوس طریقے سے بھی حضور کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ مت بننا. جہاں تمہیں احساس ہو جائے کہ تمہاری وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو بس احساس ہوتے ہی اس عمل کو ترک کر دینا. بس یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور یہ محبت رسول سکھائی جا رہی ہے. محبت رسول سکھائی کہ رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر محسوس طریقے سے بھی تکلیف اور پریشانی کا سامنا تمہاری طرف سے نہ کرنا پڑے. آگے فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا. کیا معنی؟ یعنی رسول تو شرما رہے ہیں، رسول تو اس بات پر خاموشی کا اظہار کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے رسول تو اس بات پر حیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی چیز کو اس طرح چھپا کر کے نہیں رکھتے، بلکہ اللہ نے لوگوں کو چونکہ تعلیم دینی ہے، اللہ نے لوگوں کو چونکہ احکامات سکھانے، دین سکھانا، اس لیے اللہ ہر بات کو کھول کر کے بیان کرتے ہیں. یہاں تک ہو گئے دو واقعات، اور دو واقعات کے تناظر میں بات سمجھ میں آ گئی. اب تیسرا واقعہ کیا تھا؟ حضرت سودا بنت زمعہ یا حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات کے پردے کے لیے درخواست کرنا. اب اس کے تناظر میں یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ نازل ہوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، بہت پاکیزگی کی. آگے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اس جملے کو میں بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے ذرا دیکھیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. پردے کا حکم آ گیا، پردے کا حکم. اب سمجھیے، جب پردے کا حکم آ گیا تو اب یہ سمجھیے کہ یہاں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات سے جب تم بات کرو، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. بظاہر تو یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیے یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ تمام خواتین کے لیے ضمناً یہ حکم آ گیا. اب تک کے حصے میں جو ہم نے حصہ پڑھا آیت کریمہ کا، آیت نمبر 53 کا، اس میں پہلی بات آداب رسالت بیان کیے گئے کہ رسول کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں. پہلی بات یہ سمجھائی گئی. دوسری بات اب تک یہ سمجھائی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ جب تم بات کرو تو پردے میں بات کرو. ضمناً ایک تیسری بات سمجھ لیجیے، اور وہ کیا ہے؟ مہمان نوازی اور مہمان بننے کے آداب. مہمان نوازی کے آداب یہ ہیں کہ تمہاری وجہ سے مہمان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. ذرا سمجھیے گا، میزبان کی وجہ سے مہمان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. دوسری طرف یہ بھی سمجھا دیا گیا ساتھ ساتھ ضمناً، یہ ہے اسوہ رسول سے بات سمجھ میں آئی. یہ بات کہاں سمجھ میں آئی؟ رسول کے طریقے سے کہ میری وجہ سے کسی کو پشیمانگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسری طرف کیا پیغام دیا گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ جو مہمان ہیں ان کو بھی اس بات کا پاس لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ میزبان کی اذیت و تکلیف کا سبب نہ بنے. یہ بات ضمناً سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے جی. اب آگے بات وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور تمہیں یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو. اس جملے کو سمجھیے. منافقین نے جب یہ آیت کریمہ کا اوپر حجابی حکم آیا، پردے کا حکم آیا،
تو منافقین نے یہ جملے کہنا شروع کر دیے کہ جناب ہمیں اپنی ہی چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد سے روکا جا رہا ہے، ہمیں اپنی کزنز سے روکا جا رہا ہے. جیسے آج کل کے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کزنز، یہ تو میری کزن ہے تو میں اس سے کیسے پردہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، تو ممکن نہیں ہے. جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی آپ کے معاشرے میں ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ نے معاشرہ ہی ایسا ڈیولپ کر رکھا ہے. لیکن جو قرآن نے، جو حدیث نے معاشرہ تشکیل کرنے کا حکم دیا ہے، جو قرآن و حدیث نے جو معاشرہ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے، اس معاشرے کے اندر یہ 100% ممکن تھا، ہے. بس میں آگے جی. اب یہ سمجھیے کہ جب منافقین نے یہ جملے کہے تو ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اچھا چلو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے نا، ہم ان کی بیویوں سے نکاح کر لیں گے، یہ پردے کا حکم ختم ہو جائے گا، ہمارا پردہ نہیں رہے گا. پھر یہ جو تکلیف دہ بات تھی نا، یہ تکلیف دہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوئی. اللہ پاک نے یہاں پر 2 ٹوک یہ جملہ کہہ دیا، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول کی ایذا اور تکلیف کا سبب بنو اور یہ کہو کہ تم رسول کی بیویوں کے ساتھ رسول کے بعد نکاح کرو گے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا. اس لیے سنو، ہمارا فیصلہ ہے، اٹل بات ہے کہ تم رسول کی بیویوں کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. اب یہاں تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیجئے، 2 حضرات ایسے ہیں جو ہیں بھی عشرہ مبشرہ میں، عشرہ مبشرہ میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا. ایک کا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. نمبر 2 حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں حضرات کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج میں سے فلاں فلاں زوجہ کے ساتھ ہم نکاح کریں گے. یہ ان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. یاد رکھیے یہ جو ان کی خواہش کا اظہار تھا، نمبر 1 نہ تو یہ کسی حکم کے تناظر میں تھا کہ فلاں حکم آ گیا تو اب اس کے تناظر میں انتقاماً غضب کے طور پر ہم یہ نکاح کریں گے، جی ہم غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ نکاح، نہیں، ایسا نہیں تھا. نمبر 2 اس لیے بھی نہیں تھا کہ محض وہ خواہشات کی تسکین چاہتے تھے، بلکہ ان کی اس خواہش کا پس منظر صرف یہ تھا نسبت ازواج یعنی نسبت رسول وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. لیکن جب یہ حکم آ گیا، اب سنیے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کے آنے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رو کر معافیہ مانگی کہ یا اللہ میں نے کیا گناہ کر دیا، میں نے کتنی بری خواہش کا اظہار کیا، یا اللہ میں نے کیسی عجیب قسم کی دعا کی. اپنی اس خواہش کی تلافی کے لیے، اپنی اس دعا اور تمنا کی تلافی کے لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے نمبر 1 ایک غلام آزاد کیا. اس سے بھی ان کو قرار نہیں آیا، تو پیدل عمرے کے لیے نکل گئے کہ مجھے اذیت پہنچے، مجھے تکلیف پہنچے، اور قدم قدم پر میں اپنے اس جرم کی تلافی کے لیے اللہ سے معافی مانگوں. گویا حضرت طلحہ نے اس دعا کو، یا اس ارادے کو، یا اس خواہش کو اپنے لیے کیا سمجھا؟ جرم کبیر سمجھا. اسی کی تلافی کے لیے انہوں نے پیدل عمرہ بھی کیا، اسی کی تلافی کے لیے استغفار بھی پڑھا، اسی کی تلافی کے لیے غلام کو بھی آزاد کیا. لہٰذا اب اگر کوئی آدمی بد باطن آدمی، خوب سے باطن جس کا ہے، وہ اگر
حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ جناب عشرہ مبشرہ میں سے وہ فلاں فلاں جو ہے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتے تھے، حالانکہ قرآن نے تو منع کیا۔ تو یاد رکھیے قرآن کے منع کرنے سے پہلے اس خواہش کا، دعا کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو ان کا رویہ کیا ہے؟ استغفار کر رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں، غلام آزاد کر رہے ہیں، پیدل العمرہ کر رہے ہیں۔ یہ واضح طور پہ ثبوت ہے کہ اب ان کے دل میں یہ خواہش تو بہت دور کی بات ہے، جو پہلے کی تھی اس پر شرمندہ ہے۔ بات سمجھ گئی؟ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہیں یہ شایع نہیں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو۔ کیسے تکلیف دو؟ ان کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو کر کے، یا ان کی ازواج کو بغیر پردے کے دیکھنے کی کوشش کرنا، یا ان کے گھروں کے آداب کو بجا نہ لانا، یہ ساری چیزیں ایذا کا تکلیف کا سامان ہے۔ اب کے بعد اس کی اجازت نہیں۔ دوسری بات وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور اس بات کی بھی تمہیں اجازت نہیں، یعنی تمہارے یہ شایع نشان نہیں کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نکاح ممنوع کیوں ہوا؟ عام عورتوں کی طرح عورتیں ہیں، جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا درست ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ نمبر ایک سمجھیے، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو ایک بات فرمائی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں، جو آیات نازل ہو رہی ہیں، ان آیات کو یاد رکھو۔ یاد رکھنے کا معنی کیا ہے؟ انہیں تم سمجھو، یاد رکھو، کل کو تم نے ان کی اشاعت میں، ان کی تبلیغ میں کردار ادا کرنا ہے۔ بات کو سمجھے گا؟ ازواج مطہرات کو حکم کیا دیا گیا؟ تم یاد رکھو۔ یہ عام عورتوں کو نہیں کہا گیا، ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ تمہیں آیات الہی کو یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اب یاد رکھ کے سمجھ کے تمہارا کام کیا ہے کہ جب رسول دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اب امت کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی، خاص طور پہ خواتین کو گھریلو مسائل کے لیے خواتین کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی، تو تمہارے پاس آئیں گی، تم یہ آیات انہیں پڑھ کر سنانا، ان کے احکامات کو انہیں سمجھانا۔ یہ ہے پہلی وجہ کہ اگر رسول کی بیویوں کے ساتھ رسول کے بعد نکاح کی اجازت ہوتی تو آیات الہی کی جو تذکیر اور جو تعلیم انہوں نے حاصل کی وہ متاثر ہو جاتی، اشاعت دین اور تبلیغ دین کا سلسلہ کیا ہو جاتا؟ متاثر ہو جاتا۔ یہ پہلی وجہ، کیونکہ عام گھروں میں چلی جاتی، عام گھروں میں ظاہر ہے وہ ماحول نہ ہوتا، تو ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اس حکم کی تکمیل نہ ہوتی۔ نمبر دو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان خواتین کو امت کی مائیں کہا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ماں کہہ دینے کی وجہ سے ان کا مقام اور ان کی نسبت بہت بلند ہو گئی۔ اب احترام کا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ نمبر تین، اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اسی سورہ مبارکہ میں ازواج مطہرات کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا، یعنی اختیار دیا کہ تم چاہو تو دنیا اختیار کرو، چاہے تو آخرت۔ تو ان ازواج مطہرات نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، دولت پر رسول کو ترجیح دی۔ جب آخرت کو ترجیح دے دی، رسول کو ترجیح دے دی، تو اب لا محالہ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ ہمیشہ رسول کی ہوں، اور یہ ہمیشہ رسول کی ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ان کے لیے اسی مقام کے ساتھ ہو جو مقام ان کو ملا ہوا ہے۔ نمبر چار، عام آدمی کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورت جو نیک ہوں گے وہ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ اب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک عورت نے ایک شخص کے ساتھ نکاح کیا، اس کا ہو گیا انتقال، شہید ہو گیا وہ آدمی،
اس عورت نے بعد میں جا کر کے دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا، اب ہیں دونوں نیک، ہیں دونوں نیک، تو یا رسول اللہ یہ خاتون کس کے ساتھ ہوگی جنت میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ 2 یا 3 مردوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے ان کی شریک حیات رہنے والی عورت جس نیک مرد کے ساتھ آخر میں زندگی وفا کر کے دنیا سے جائے گی، اسی نیک مرد کے ساتھ قیامت کے دن رہے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاتون پہلے خاوند کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ دوسرے کے ساتھ یا تیسرے کے ساتھ ہوگی جو کہ نیک ہوگا۔ اب توجہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج ہیں، حضور کے بعد اگر کسی کے ساتھ نکاح کرتی ہیں اور وہ آدمی نیک ہوتا ہے تو قیامت کے دن یہ کہاں ہوں گی؟ اس دوسرے آدمی کے ساتھ، جبکہ انہوں نے اختیار یہ کیا ہے کہ ہم آخرت میں رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ یہ بات سمجھ کی 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، عام آدمی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔ غیرت ورنہ تو جائز تو ہے، لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس بات کی خواہش سے نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، بلکہ بعض صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات آتی بھی ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا، اس راہ میں مر گیا، مار دیا گیا، قتل ہو گیا جنگ میں، تو کیا میرے بعد تم شادی کرو گی؟ بعض نے تو یہاں تک پابند کیا کہ میرے بعد کسی سے شادی مت کرنا، ہم ہی قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، یہ حضور کی غیرت کے بھی خلاف ہوگا، اس لیے یاد رکھیے اللہ نے حکم دیا حضور کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ آیت کریمہ کو دیکھیے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگلی بات، إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ فرمایا اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ تم حضور کے گھروں میں کیوں آتے ہو؟ تمہاری نیتوں کو اللہ جانتے ہیں، عام طور پہ کوئی نہیں جانتا، نہ رسول جانتے ہیں نہ عام لوگ جانتے ہیں۔ تم رسول کے ازواج کے حوالے سے کیا نیت اور ارادہ رکھتے ہو؟ بات دل میں چھپی ہوئی ہے، اللہ جانتے ہیں، رسول نہیں جانتے، رسول کی بیویاں نہیں جانتی۔ تم عام عورتوں کے بارے میں کیا دل میں پوشیدہ بات رکھتے ہو؟ اللہ جانتے ہیں، کوئی اور۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لو اور اپنے دل کو پاکیزہ اور صاف کر لو، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں انتقام لینے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ آگے، لا جناح علیہن فی آبائہن، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رشتے ایسے گنوائے ہیں کہ جن رشتوں کو کہا جاتا ہے محرم۔ کیا رشتے کہا جاتا ہے؟ یعنی ایسے رشتے کہ جن کے سامنے عورت بغیر پردے کے آ جا سکتی ہے۔ البتہ یاد رکھیے عورت کا بغیر پردے کے، تفصیل سے ہم اس کے احکامات سورۃ النور میں پڑھ چکے ہیں، میں صرف 1-2 باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ عورت کا اپنے محرم کے سامنے بھی بغیر پردے کی حالت میں آنے کا مطلب یہ ہے اس کا چہرہ کھلا ہو، اس کے ہاتھ کونی تک بوقت ضرورت کھلے ہوں، اس کے پاؤں کھلے ہوں۔ یہ حالت ہے بغیر پردے کی، یہ حالت ہے بغیر، اور یہی حالت کوئی بھی عورت اپنے محرم کے سامنے، یعنی اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، اسی طریقے سے چچا کے سامنے، ماموں یا نانا وغیرہ، ان کے سامنے جو رشتے ہیں، بھتیجے کے سامنے، ان کے سامنے اس حالت میں آ سکتی ہے۔ یاد رکھیے عورت کا یہ جو گردن سے نیچے جسم ہے، جس کو ہم گلا کہتے ہیں یا سینہ کہتے ہیں، یا یہ جو بازو کا کونوں سے اوپر والا حصہ ہے، یا اسی طریقے سے پنڈلیوں کا حصہ ہے، یا یہ اس کے اوپر جتنے بھی اعضاء جسمانیہ ہیں، ان تمام اعضاء کا ڈھانپنا محرم کے سامنے بھی ضروری ہے۔ اب لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، فرمایا عورتوں پر اپنے والدوں سے یعنی باپ سے کچھ گناہ نہیں،
اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بانجوں سے، اور نہ اپنی جیسی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے، اور آگے فرمایا واتقین اللہ، اے عورتوں اللہ سے ڈرو، اے عورتوں اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات سورۃ النور میں کر چکے ہیں، اس لیے یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔